بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس خالق برحق کی کہ جس نے وجود انسان بنایا اور حقیقت انسانی کو چراغ عقل کا عطا فرمایا اور ہم کو راہ دلالت سے طرف راہ ہدایت کے لایا اور دین اسلام کو سارے عالم پہ صرف دیا۔ اور شکر ہے اس پاک ذات کا کہ جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا اور ہر ایک عضو کے مناسب قوتوں سے نوازا، جس کے سبب ہم نے اپنے برے بھلے کو پہچانا۔ شکر الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ صاحب ایمان بنایا، اور درود و سلام میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ میرے پیارے آقا نے احکام شرعی بتائے اور طریقہ روز نماز کے سکھائے۔ درود و سلام ان کی آل اور اصحاب پر، بے شک وہ دین کے اصول اور خدا کی بارگاہ پاک میں مقبول ہے۔ اور درود و سلام تمامی پرہیزگار اور نیک کاروں پر۔ حمد اور نعت کے معلوم ہو کہ آج ہم جو قصہ سماعت کرنے والے ہیں وہ ہے آغاز بیان پیدائش کائنات کا اور نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ روایت کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن اعظر بخاری امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد محترم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد محترم حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول خدا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر دیجئے کہ سب سے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ 1000 برس تک کہ ایک روز اس جہاں کا ابھی کے اس جہاں کے 1000 برس کے برابر۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ أَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ: ایک دن تمہارے رب کے نزدیک اس دنیا کے 1000 برس کے برابر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت اور بزرگی الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح اور طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ 1000 برس تک عالم تجردی میں خدا کی عبادت کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے قسم سے قلم کو، تیسرے قسم سے بہشت، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو خلق کیا۔ اور ان چاروں میں سے 4 قسم نکال کر
3 قسموں سے عقل، شرم اور عشق کو پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و کریم تر میرے تہیں پیدا کیا کہ رسول اس کا ہوں، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو ہرگز پیدا نہ کرتا آسمان اور زمین اور ساری مخلوق کو۔ اور موافق اس حدیث کے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نور، ترجمہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور میرے نور سے ساری مخلوق ہے۔ بعد اس کے رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو کہ شاخ عرش پر اول اس کلمے کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد مصطفیٰ خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے لا الہ الا اللہ جب لکھا تب عرض کی کہ یا رب العالمین تو بے مانند ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قلم نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی سے قلم کا لکھنا قیامت تک مسنون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے گئے، اور ہر ستون کے اوپر 1000 کنگرے بنائے گئے۔ ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیلیں ہیں۔ ہر ایک قندیل اتنا بڑا ہے کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کے ان کے درمیان میں ہے اس میں اس طرح سما جاتا ہے کہ جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے رکھ دی گئی ہو۔ اس کے بعد خدا نے 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی کے، دوسرا بصورت شیر کے، تیسرا گدھ کی صورت میں، اور چوتھا بصورت گائے کے ہیں۔ پاؤں ان کے تخت الشرع میں پہنچے ہوئے ہیں، اور مونڈے ان کے عرش کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ وہ چلنے کے وقت جب قدم اٹھاوے، ہر ایک قدم 7,000 سال کی راہ میں جا پڑے۔ ان پر خدا کا حکم ہوا عرش کو اٹھانے کو۔ تب ان 4 فرشتوں نے زور لگایا مگر ہرگز عرش کو اٹھا نہ سکے۔ بعد اس کے بارے تعالیٰ سے ارشاد ہوا، اے فرشتوں، میں نے تم کو حیفت آسمان و زمین اور جو کچھ کے اس کے بیچ ہے اس کا زور دیا، اٹھاؤ اس عرش کو۔ انہوں نے پھر سے زور کیا تب بھی اٹھا نہ سکے۔ عزیز ہو رہے، پھر جناب باری سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکمال والجلال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ترجمہ، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ ہے اور عالم میں ملکوت کا صاحب ہے،
میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت، صاحب عظمت اور ذیشان اور قدرت والا اور کمال اور جمال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندے کی جو نہ ہی سوتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے، وہ ظاہر اور بہت پاک ہے ہمارا پروردگار، اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا گیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک دانہ پیدا کیا، اسے اللہ نے لوح محفوظ بنایا۔ بلندی اس کی 700 برس کی راہ ہے اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف اس کے یاقوت سرخ چڑھا ہوا، اور حکم ہوا قلم کو، اکتب علمی فی خلقی وما ہوا کائنون الی یوم القیامہ۔ ترجمہ: لکھ، علم خدا کا موجودات ہے خدا کے، اور جتنی چیز ہے ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہے قیامت تک۔ پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اللہ لا الہ الا انا من استسلم وخدائی ویشکر علی نعمائی کتبتہ وبعثتہ مع الصادقین یقینا ومن لم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیطلب ربا سوائی ویخرج من تحت السماء۔ ترجمہ: شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میرے بلاوے پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہے، بس شامل کروں گا میں ان کو صدیقوں میں۔ اور وہ جو ناراضی ہوئے میری قضا پر اور صابر نہ ہو میرے بلاوے پر اور شاکر نہ ہو میری نعمتوں پر، تو لازم ہے اسے کہ طلب کرے دوسرے رب کو سوا میرے اور نکل جائے تخت الصلاح سے۔ اس لکھنے کے بعد لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آ گیا۔ اس کے بعد 7 پارے بنائے گئے، ایک پارے سے تانبا اور ایک پارے سے لوہا اور ایک پارے سے چاندی اور ایک پارے سے سونا اور ایک پارے سے یاقوت سرخ پیدا کیا، اور پھر اس پارے سے آسمان اول اور پارے سے تانبے کے دوسرے آسمان اور پارے سے لوہے کے تیسرا آسمان اور پارے سے چاندی کے چوتھا آسمان اور پارے سے سونے کے 5واں آسمان اور چمکتے موتیوں سے 6واں آسمان اور پارے یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا، اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنی اس کف آب سے پشت خاک سرخ پیدا کیا، اسی جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 4 گوشے اس پشت خاک کے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور یہ زمین اسی پشت خاک سے پیدا کی۔ قولہ تعالی خلق الارض فی یومین،
ترجمہ: بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں، بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے 7 دن کو بنائے۔ ایک سنبے کو حاملہ نے عرش کو بنایا، اور 2 سنبے کو 7 طبق آسمان، اور 6 سنبے کو 7 طبق زمین، اور 4 سنبے کو تاریکی، اور 5 سنبے کو منفات زمین اور جو اس میں ہے، اور جمعہ کے دن آفتاب اور مہتاب اور سب ستاروں کو اور 7 آسمان کو حرکت میں لایا، اور 7ویں روز تمام جہان سے فراغت کی۔ خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے 6 دن میں بنایا، اور اس کے بعد تحت الثری پیدا کیا، اور تحت الثری نام ہے زمین گلتر کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرے ایک پتھر کا نام ہے، اور اونچے سرے سے دوزخ کو بنایا، اور اس میں ایک سردار کی جس کو مالک کہتے ہیں بنایا، اور دوزخ اس کے تابع ہیں، اور 19 فرشتے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، علیہا لسعۃ عشرہ۔ ترجمہ: کہ دوزخ کے اندر 19 فرشتے ہیں، داہنے طرف ہر فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ ہیں، اور ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلیاں، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدھا قائم ہے، اور ہر ایک اژدھے کے سر پر ایک ایک سانپ راندی ہے، اور اس کی 70,000 برس کی راہ ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو اگر دوزخیوں کو ڈنک مارے تو 70,000 برس تک درد سے لوٹے اور فریاد زاری کرے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آتش کا ہے، اگر ایک ستون اس کا حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمام مخلوقات جن و انس اسے ہلانا چاہے تو ہرگز جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ اور ان فرشتوں پر حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کی، خدایا ہم بخوف آتش دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ تب رب العالمین کا حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے ایک خاتم بہشت سے لا کر تمام فرشتوں کے پیشانی پر مہر کر دی، اور اس خاتم پر یہ کلمہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبحان اللہ، تاکہ آتش دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے برکت سے اس کلمے کی ایک مرتبہ اس دوزخ کے اندر داخل ہوئے۔ اس زمانے سے قیامت تک اس دوزخ میں رہیں گے۔ اور جو مومن داغ محمدی لسانی اور دل میں رکھے گا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ترجمہ: اور وہ لوگ کہ لکھا گیا جن کے دلوں میں ایمان، وہ ہرگز علم آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ ترجمہ:
دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اول حزم، دوسرا جہنم، تیسرا اشکر، چوتھا سعیر، پانچواں ناصب، چھٹا حاویہ اور 7واں حطمہ۔ اور مروی کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لائے، فخلف من بعدهم خلف رداء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ترجمہ: پھر ان کی جگہ آئے نہ خلف کہ انہوں نے قضا کی نماز، اور آگے ملے گی گمراہی۔ اور اس وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا، اور اس کے ساتھ ایک آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ آواز کیسی ہے، کس کی ہے اور کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7,000 برس کے آگے، آدم علیہ السلام کے آگے، ایک پتھر 70,000 من کا کنارے پر دوزخ کے پڑا تھا۔ وہ پتھر 1000 برس سے نیچے کی طرف چلا جا رہا تھا، ابھی وہ کار حطمہ ہمیں جا پہنچا۔ یہ اسی کی آواز تھی۔ حطمہ جو آگے ہم نے بتایا دوزخ کا 7واں دروازہ ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ بولے، منافقوں کی، جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ترجمہ: منافق ہے سب سے نیچے درجے میں آگ کے، اور چھٹے درجے میں دوزخ کے مشرکین رہیں گے، اور 5ویں درجے میں بت پرست کرنے والے، اور چوتھے میں مفروش، اور تیسرے درجے میں ترشا، اور دوسرے درجے میں یہود، اور اول درجے میں عاشق۔ امت تمہاری کے رہیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا۔ ترجمہ: جو لوگ کہ مسلمان ہیں گناہگار، اور جو یہودی اور صبئی جو کہ بت پرستوں سے ایک فرقہ ہے، اور نصارہ اور مجوس، اور جو شرک کرتے ہیں، یہ 6 گروہ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے۔ اور دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اور اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، اور اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کے شاخ عرش سے لگی ہوئی ہے، اور ایک گائے کہ 70,000 اس کے سنگ ہیں، زمین میں سخت گڑی ہوئی مچھلی کی پیٹھ پر کھڑی ہے۔ اور گائے نے ارادہ کیا کہ جب بش کرے، خدا تعالیٰ نے ایک مچھر پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا، اور مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا۔ اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے، قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے مارے ہل نہیں سکتی۔ اگر وہ گائے تھوڑی سی بھی ہلی تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے۔ تو یہ تھا مختصر قصہ پیدائش کائنات کا اور نور محمدی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واللہ اعلم بالصواب۔